بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں میرے والد کے انتقال کے بعد مجھے اپنے گاؤں اور قبیلے والوں سے دور لے کر شہر آ گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ اچانک سے میری ماں نے اپنا گاؤں کیوں چھوڑا۔ ہم وہاں خوش تھے، پر شاید میرے والد کے انتقال کے بعد وہاں ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری ماں اور باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے باپ کی جان چلی گئی۔ میری اور ماں کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد پہلے تو میری ماں وہیں رہنے لگی جہاں ہم جیسے اور بھی لوگ رہتے تھے، پر ایک دن اچانک میری ماں نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد میری ماں کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے پہلے کبھی میرے ساتھ سختی تو دور درستگی سے بھی بات نہ کی تھی، پر باپ کے مرنے کے بعد وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنے لگی تھی۔ پہل تو وہ مجھے گھر پر ہی چھوڑ کر کام پر چلی جاتی، پر اب کچھ دنوں سے وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جانے لگی تھی۔ میری ماں مجھے روز برقعے میں اس طرح سے چھپا کر کہ اس برقعے میں سے صرف میری آنکھیں نظر آتی، اپنے ساتھ لیے گھومتی تھی۔ ساتھ ہی تاکید بھی کرتی کہ میری آواز کہیں کوئی سن نہ لے۔ اکثر تو ان کے ساتھ کے لوگ مجھے گونگا سمجھتے تھے۔ کئی بار تو میری ماں نے مجھے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی طرح سے میری جان بچ جاتی۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے ایک لنگڑے لولے شخص سے بیاہنے کا ارادہ کر لیا، حالانکہ میں ابھی صرف 16 سال کی ہی تھی، اور وہ اپنے ارادوں میں کامیاب بھی ہو جاتی اگر میرا چچا زاد مجھے نہ بچاتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میری ماں کا مجھ سے رویہ اتنا نفرت آمیز کیوں ہے۔ اپنی ماں کے رویے سے تنگ آ کر میں اپنے اسی چچا زاد میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور وہ بھی مجھ کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک میں 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی آنکھوں میں اس سے شادی کے خواب لیے اپنی ماں کا ہر طرح سے ظلم و ستم سہتی رہی۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب میں 18 کی ہو گئی۔ میری بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ماں کی سختیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں، اور میں ان سے بیزار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بہت ممکن تھا کہ میں گھر سے بھاگ جاتی، پر میرے چچا زاد نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح گھر سے بھاگنے میں میرا ہی نقصان ہوگا۔ اسی کی وجہ سے میں اپنی ماں کی سختیاں سہ رہی تھی۔ جس دن میں 18 سال کی ہوئی اس دن میرے چچا زاد نے مجھ سے کہا کہ اب چونکہ میں 18 کی ہو چکی ہوں تو مجھے اپنے خاندان کی رسم کو جلد از جلد پورا کرنا چاہیے، تاکہ پھر وہ میری ماں سے میرا ہاتھ مانگ سکے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میں جلد سے جلد اپنی ماں سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن مجھے اس رسم کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کیا ہے۔ اس دن شام میں میرے چچا زاد نے مجھ سے کہا کہ رسم کے مطابق آج مجھے ساری رات سڑک پر بیٹھ کر گزارنی ہے۔ اس نے بہت اچھے کپڑے اور جوتے وغیرہ دیے، اور ساتھ ہی مجھے پارلر سے بھی تیار کروایا۔ ویسے تو میں بہت خوبصورت تھی، لیکن پارلر سے تیار ہونے کے بعد تو میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ میری ماں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ میں اپنے چچا زاد کے ساتھ نہ جاؤں، پر اس بار وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ میرا چچا زاد مجھے لے کر وہ رسم پوری کرنے کے لیے چل دیا۔ رات کے اگلے پہر اس نے مجھے بیچ سڑک پر بٹھا دیا اور خود وہیں قریب ہی چھپ گیا، تاکہ مجھے رات میں اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈر نہ لگے۔ 2 راتیں تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گئیں۔ تیسری رات مجھے سڑک پر بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک سفید رنگ کی بڑی سی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے 2 ہٹے کٹے جوان نکلے اور میری طرف بڑھنے لگے۔ مجھے کچھ ڈر تو لگا، مگر میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی کہ میرا چچا زاد میرے ساتھ ہی تھا۔ مجھے ان کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے چچا زاد کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے ان کے ارادے کچھ نیک نہیں لگے اور میں وہاں سے سرپٹ دوڑ گئی۔ کچھ دور تک بھاگنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گاڑی تو میرے پیچھے ہی ہے۔ میں تھک کر ایک جگہ گر گئی۔ جیسے ہی میں گری، اس گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی، کیونکہ وہ شخص تو… میرا نام منشا ہے اور میں بہاولپور کے ایک چھوٹے سے علاقے کی رہائش پذیر ہوں۔ میرے گھر میں ہم صرف 3 لوگ تھے، میں، میرا باپ اور میری ماں۔ میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے باپ مجھے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھتا تھا۔ میری ماں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب میں 11 سال کی ہوئی تو میری پوری زندگی ہی بدل گئی۔ میرا باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میرے باپ کے مرتے ہی میری دنیا بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہی ماں جو میرے باپ کی زندگی میں مجھ پر اپنی جان چھڑکتی تھی، اب اسی ماں کو جیسے مجھ سے کوئی بیر سا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی بات پر روکتی ٹوکتی رہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی ان کی سختیاں مجھ پر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ پہلے تو وہ مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کام پر چلی جاتی تھیں، مگر اب انہوں نے مجھے ایک ٹوپی والا برقع لا دیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھیں۔
ویسے تو ہم پیشہ ور گداگر تھے، لیکن جب تک میرے والد زندہ تھے اس نے کبھی مجھے اور میری ماں کو گداگری نہیں کرنے دی تھی، پر اب ان کے مرنے کے بعد میرا اور میری ماں کا پیٹ پالنے کے لیے انہیں بھی وہی پیشہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ شروع میں تو میری ماں اکیلے ہی کام پر جاتی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے برقعے میں بھی ایسے چھپاتی تھیں کہ صرف میری آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ جب میں اس کے ساتھ ہوں تو میں کوئی بھی آواز بھی نہ نکالوں۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے مجھے گونگا سمجھتے تھے۔ زندگی یوں ہی رواں دواں تھی کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بہت پیار سے اپنے پاس بلایا۔ میں جو ان کی حد درجہ سختی سے پریشان تھی، جب اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تو فوراً دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ کافی دنوں کے بعد میری ماں نے مجھے اس طرح سے پیار کیا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے اپنے ساتھ لپٹائے رکھی، پھر انہوں نے مجھے چمکار کر دودھ دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ دودھ پی لوں۔ میں نے بھی وہ دودھ کا گلاس ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری سانس گھٹ رہی ہو۔ میں نے ماں کو بولا تو وہ مجھے گھر کے باہر لے گئی۔ مجھے سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے ایک الٹی ہوئی اور میرے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے اتنا یاد تھا کہ میری چاچی جو ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی، وہ میری ماں کو گالیاں دے رہی تھیں اور چاچا سے مجھے جلد ہسپتال لے جانے کا کہہ رہی تھیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ میری ماں میرے پاس ہی تھی اور چاچی انہیں کوس رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور چاچی میری ماں کو کیوں گالیاں دے رہی تھی۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور میں اپنی ماں کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد میری ماں کی سختیاں مجھ پر اور بڑھ گئی، لیکن میرے چاچا اور چاچی میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ جب کبھی میری ماں مجھے ڈانٹتی یا مارتی تو میرے چاچا یا چاچی یا ان کا بیٹا مجھے بچانے ضرور آتے۔ میرے چاچا نے ہی مجھے بتایا کہ میری ماں نے مجھے دودھ میں زہر ملا کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی۔ لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میری ماں چاہتی نہیں تھی کہ میں زندہ رہوں۔ ایک دن سوتے سوتے مجھے لگا کہ میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میں نے ہاتھ پیر چلائے تو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں چیخنا چاہتی تھی پر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دم گھٹنے کی وجہ سے میں زیادہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اچانک جیسے اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میری چاچی جو اس دن کے بعد سے میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، وہ اچانک سے آ گئی۔ اس نے آ کر میرا گلا دبانے والے کو ہٹایا۔ چونکہ میرا دم گھٹ چکا تھا تو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا چاچا اور چاچی میری ماں کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے اور میری ماں ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ حقیقت کہ میرا گلا دبانے والا اور کوئی نہیں میری ماں ہی تھی، اس نے مجھے ان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی تھی، پر وہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جو وہ میری جان کے در پر ہو گئی تھی۔ اب تو میرے چاچا چاچی اور ان کا بیٹا ہمہ وقت میرے ارد گرد ہی پائے جاتے۔ میرا چچا زید ویسے تو عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، پر مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اگر میرے چچا چچی میرے خیال میں تھوڑی بہت کمی کرتے بھی تو وہ فوراً سے میری ہر بے جا فرمائش کو بھی پورا کرنے لگ جاتا۔ میری ماں کو اب ان لوگوں کے ہوتے ہوئے موقع نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ پھر سے میری جان لینے کی کوشش کرتی۔ البتہ وہ مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ میں اپنے چچا چچی اور اس کے بیٹے کے ساتھ زیادہ فری نہ ہوں اور ان لوگوں سے دور رہوں۔ اب انہوں نے مجھے ان لوگوں کی زورا زوری اپنے ساتھ کام پر لے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہی ہوتا اور میری ماں ہر وقت ان سے خار کھائے رہتی۔ اب تو میں بھی ہر وہ کام کرتی جو میری ماں مجھے کرنے سے منع کرتی۔ میرے چاچا چاچی نے ہی میرا ایک سرکاری اسکول میں داخلہ بھی دلوا دیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے زیادہ اپنے چاچا چاچی مخلص لگتے اور اپنی ماں دنیا کی سب سے بڑی دشمن لگتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور میری ماں باوجود اپنی کوششوں کے میری جان نہ لے سکی۔ ہاں، مگر ان کی ان کوششوں کے بعد سے ہی میری اپنی ماں سے نفرت بڑھنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں میری خوبصورتی سے جلتی ہے، کیونکہ میرے چچا چچی نے ہی مجھ کو بتایا تھا کہ میری ماں دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، پر ان کے ہونے والے شوہر کو میری خوبصورتی زیادہ پسند آ گئی تھی اور وہ انہیں چھوڑ کر مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہو چکا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن جب میری ماں مسلسل میری جان کی پیاسی ہو گئی تو مجھے ان لوگوں کی باتیں سچ لگنے لگی۔ اب میں 16 سال کی ہو گئی تھی۔ میری ماں نے مجھ پر یوں بھی آج کل توجہ کم کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ میری ماں شاید سدھر گئی ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ وہ اب دوسری طرح سے مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ کچھ دن تو سکون سے گزر گئے، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا تھا۔
ایک دن میرا چچا زاد شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ میرے چاچا چاچی بھی کسی کی عیادت کو چلے گئے، یہ سوچ کر کہ شاید میری ماں سدھر چکی ہے اور اب وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گی۔ لیکن یہ ان لوگوں کی غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ماں کو موقع ملا، اس نے اپنی چالیں چلنا پھر سے شروع کر دی تھیں۔ اس دن جب سب کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے اور ہمارے گھر نہیں آ سکتے تھے، میری ماں میرے پاس آئی اور مجھے ایک لال رنگ کا جوڑا پہن کر تیار ہونے کو کہا۔ مجھے اپنی ماں کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کپڑے لیے اور تیار ہونے کے لیے چل دی۔ میں نے خود کو پرسکون رکھا تاکہ میری ماں کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری ماں اب میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ جب میں تیار ہو گئی تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ تھوڑی دیر میں وہ میرا نکاح کرنے والی ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب مجھے کچھ بھی کر کے اپنے چچا چچی یا ان کے بیٹے کو بلانا ہی تھا تاکہ وہ میری اس مصیبت سے جان چھڑوائیں۔ میرے چچا زاد نے مجھے ایک موبائل لا کر دیا تھا جسے میں نے اپنی ماں کی نظروں سے چھپا دیا تھا۔ میری ماں کو مجھ پر شک نہ ہو اسی لیے جیسا وہ کہتی میں کرتی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکا بھی پہنچ گیا جس سے میری ماں میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ لڑکا معذور تھا اور چلنے کے لیے بیساکھی کا استعمال کرتا تھا۔ میری ماں کی اس حرکت کے بعد تو میرے دل میں پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کسی بھی صورت جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں ناکام ہو گئی تو اب مجھے اس طرح سے زندہ درگور کرنے پر تل گئی۔ میں کسی بہانے سے اندر اس جگہ گئی جہاں میں نے موبائل چھپایا ہوا تھا۔ پھر میں نے پہلے اپنے چچا کو فون کر کے اطلاع دینی چاہی، پر میری بدقسمتی کہ ان کا فون ہی نہیں لگا۔ پھر میں نے اپنے چچا زاد کو فون کرنا شروع کیا، مگر فون اس نے بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے یہ بھی ٹینشن تھی کہ اگر میرا رابطہ کسی بھی طرح سے میرے چاچا یا اس کے بیٹے سے نہ ہوا تو کہیں میری ماں مجھے سچ میں اس لنگڑے کے ساتھ نہ رخصت کر دے۔ لیکن آخری کوشش کے طور پر میں نے پھر سے اپنے چچا زاد کا نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی۔ اس سے پہلے کہ اب لائن دوبارہ کٹتی، اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ماں میری شادی کسی لنگڑے سے کرنے لگی ہیں۔ اس نے مجھے پرسکون رہنے کو کہا اور کہا کہ وہ جلد ہی میرے پاس آ رہا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور فون کاٹ کر ویسا ہی کرنے کو کہا جیسا میری ماں چاہتی تھی۔ میں نے جھٹ سے فون چھپایا اور باہر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جا رہا تھا میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ آج تو شاید میرے چاچا چاچی بھی مجھے بچانے نہیں آئیں گے۔ میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نکاح کے لیے میرے پاس آئے، عین اسی وقت میرا چچا زاد بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر اطمینان اترا تھا اور میری ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اس بار پولیس بھی ساتھ لایا تھا۔ اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ میری ماں میری شادی 18 کا ہونے سے پہلے ہی کر رہی ہیں۔ تو پولیس نے سب سے پہلے تو اس لنگڑے کو اور اس کے باپ کو گرفتار کیا اور پھر ماں کو، کیونکہ اس نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ میری ماں پہلے بھی کئی بار میری جان لینے کی کوشش کر چکی ہیں۔ اتنی دیر میں میرے چچا چچی بھی آ چکے تھے۔ پولیس نے میری ذمہ داری میرے چاچا چچی کو دی اور ان سب کو بشمول میری ماں گرفتار کر کے لے گئی۔ ان سب کے جانے کے بعد میں رونے لگی تو میرے چچا زاد نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اب میں کیوں رو رہی ہوں، میری ماں کو تو پولیس لے گئی ہے، اب مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ میرا دل بہلانے کے لیے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میرے چاچا چاچی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میری جان میری ماں سے چھوٹ گئی۔ میرا چچا زاد جو میرا دھیان بٹا رہا تھا اچانک سے اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت شرم آئی اور میں چاچی کے گلے لگ گئی۔ میری چاچی نے بھی مجھے گلے سے لگایا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ وہ میری شادی اس سے کروا دیں گی، بس مجھے 18 سال کا ہونے کے بعد ان کے خاندان کی ایک رسم کو پورا کرنا ہوگا، پھر وہ میری شادی اس سے کروا دیں گی۔ میری ماں کو تو پولیس لے کے گئی تھی، اب میں اپنے چاچا چاچی کے پاس ہی رہنے لگی تھی۔ چاچا نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ بے شک وہ میری شادی اس سے کروائے گا، لیکن اب اسے اپنی الگ جھگی کا انتظام کرنا پڑے گا اور وہ مجھ سے کبھی گداگری کا کام نہیں کروائے گا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہوتی اور اپنے چاچا چاچی پر بے حد پیار آتا کہ وہ لوگ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بہرحال اس دن کے بعد سے میں اپنے چاچا چاچی کے ساتھ انہی کی جھگی میں ہی رہنے لگی۔ بس مجھے ایک بات پر حیرت ہوتی تھی کہ میری ماں بھی گداگر تھی اور میرے چاچا چاچی بھی، لیکن ان کی جھگی میں تقریباً ہر آسائش موجود تھی۔ پیڈسٹل فین، ٹی وی، فریج وغیرہ اور کھانا پینا بھی بہت کھلا تھا، جبکہ میری ماں کی جھگی میں آسائش تو چھوڑ ضرورت کی چیزیں بھی نہ تھیں۔
دن گزرتے گئے اور میں نے انٹر تک تعلیم بھی حاصل کر لی۔ میرا چچا زاد مجھے بہت پسند کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی آتا میرے لیے کوئی نہ کوئی میری من پسند چیز لے کر آتا۔ میرے چاچا چاچی بھی بہت خوش ہوتے، کہتے کہ اچھا ہے ابھی سے دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں۔ مجھے شرم آتی اور میں چاچی کے پیچھے چھپتی۔ اسی طرح سے میں 18 سال کی ہو گئی۔ میری 18ویں سالگرہ پر میرے چچا زاد نے مجھے ایک بہت خوبصورت جوڑا اور اس کے ساتھ کی ہر چیز لا کر دی۔ مجھے بہت عجیب بھی لگا لیکن خوشی بھی ہوئی کہ میری ماں سے تو یہ لوگ اچھے تھے جنہیں میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا احساس تھا۔ میری ماں نے تو سوائے سختیوں کے اور میری جان لینے کی کوششوں کے علاوہ کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ میرے چچا زاد نے مجھ سے کہا کہ اب میں 18 کی ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے جلد سے جلد اپنے خاندان کی رسم پوری کرنا ہوگی تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے 3 راتیں اچھی طرح سے تیار ہو کر بیچ سڑک پر گزارنی ہوں گی۔ مجھے یہ رسم تھوڑی عجیب لگی پر میں اس کا ساتھ پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں نے یہ رسم پوری کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ شام میں میری چاچی مجھے پارلر لے گئی اور وہاں سے مجھے تیار کروایا۔ میں تو ویسے بھی خوبصورت تھی پر پارلر سے تیار ہو کر تو مجھ پر الگ ہی روپ آیا تھا۔ میرے چچا زاد نے بھی جب مجھے تیار دیکھا تو وہ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میرے چاچا نے ہی اسے ٹوکا کہ رسم پوری کیے بغیر وہ اس کی اور میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ رات کا کھانا کھا کر میں اور میرے چچا زاد اپنی جھگیوں سے دور سڑک پر آ گئے۔ اس وقت تو میں نے شادی کی خوشی میں حامی بھر لی تھی پر اب مجھے کچھ ڈر لگنے لگا تھا۔ میرے چچا زاد نے مجھے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ ویسے تو یہ رسم اکیلی لڑکی کو ہی کرنی ہوتی ہے پر وہ میرا ساتھ دینے کے لیے یہیں کہیں چھپ جائے گا تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ مجھے اس کی محبت پر جتنا بھی ناز ہوتا وہ کم تھا کہ وہ میری محبت کے لیے مجھے بالکل بھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہ تھا اور خاندان کے خلاف جا رہا تھا۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی اور وہ قریب ہی کہیں چھپ گیا۔ 2 راتیں اسی طرح سے گزر گئیں۔ میرا ڈر بھی تھوڑا ختم ہوا تھا۔ تیسری رات بھی میں اسی طرح سے بھرپور تیار ہو کر بیچ سڑک پر بیٹھی تھی پر آج پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے چچا زاد سے اظہار کیا تو اس نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا کہ بس آج کی رات سے میری زندگی بدلنے والی ہے، اسی لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ آج رسم پوری ہونے کے بعد میری اور اپنی شادی کی بات کر رہا ہے۔ مجھے شرم آ گئی تو میں نے اسے کہا کہ اب وہ چھپ جائے۔ مجھے سڑک پر بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک سفید رنگ کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا کہ سڑک ہے تو گاڑیاں آئیں گی ہی، پر حیرت تو تب ہوئی جب وہ میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے 2 ہٹے کٹے جوان اترے اور مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دینے لگے۔ میں نے اپنے چچا زاد کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ وہ نظر آ جائے پر شاید وہ کہیں دور چھپا تھا۔ میں نے اسے چیخ چیخ کر آوازیں دینا شروع کر دیں کہ میری آواز سن کر ہی آ جائے، پر وہ شاید آج کہیں دور چھپا تھا اور میری آواز اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ دونوں جوان مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگے پر میری مزاحمت کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ میں نے ان میں سے ایک کے پیر پر اپنا ہیل والا جوتا اتنی زور سے مارا کہ بے اختیار اس کی گرفت مجھ پر سے ڈھیلی ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی میں نے اسے دوسرے شخص پر دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں میرا چچا زاد بھی کہاں تھا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح سے اپنے چچا کے پاس پہنچنا تھا اور اپنی جان بچانی تھی۔ مجھے راستوں کا بھی کچھ علم نہ تھا۔ پتہ نہیں آج ہی کیوں میرا چچا زاد مجھے اپنی جھگیوں سے اتنی دور لے کر آیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ 1-2 دفعہ تو میں بہت زور سے بھی گری اور میرے پیروں سے خون نکلنے لگا، لیکن میں اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی ہی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ اب میرے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں ایک جگہ بیٹھ کر سانس لینے کے لیے رکی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا سانس لینا میرے لیے اتنا بھاری ہو جائے گا۔ میں سنسان سڑک پر اکیلی بیٹھی تھی۔ دور دور تک کسی انسان کا اتا پتہ موجود نہیں تھا۔ بس کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی اور ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتی۔ بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس بہت پھولنے لگا تھا اور مجھے شدید پیاس لگنے لگی تھی۔ پیاس، ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ مجھ میں بھاگنے کی بالکل بھی سکت نہ رہی تھی۔ اچانک ہی کہیں سے وہ سفید رنگ کی گاڑی بالکل میرے پاس آ کر رکی، لیکن اس میں سے اترنے والے اشخاص کو دیکھ کر مجھ پر شدید حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس گاڑی میں سے ان دونوں جوانوں کے ساتھ میرا چچا زاد اور میرا چاچا بھی تھا۔ میں ان دونوں کے لیے کچھ بھی برا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے چچا اور اس کا بیٹا مجھے بچانے آئے ہیں۔
لیکن میں غلط تھی۔ میرے چچا نے میرے قریب آتے ہی مجھے 2 تھپڑ مارے۔ میں کچھ بھی کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر میرا منہ بند کر دیا اور میرے چچا زاد نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ میرے چچا نے مجھے غلیظ ترین گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ آج تک اس نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا تھا وہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وقت آنے پر مجھے آگے بیچا جا سکے۔ اس نے میرا آج تک اتنا خیال صرف اس لیے رکھا تھا تاکہ میری قیمت اچھی مل سکے، اور میں نے بھاگ کر اس کا سودا خراب کر دیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر ششدر ہی رہ گئی تھی۔ وہ تو کبھی مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اور اس کے بیٹے نے بس میری قیمت کھری کرنے کے لیے مجھے میری ماں سے بچا کر اتنے سالوں تک اپنے پاس مجھے آگے بیچنے کے لیے رکھا تھا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میری ماں مجھے جان سے مارنے میں کامیاب ہو جاتی۔ یہ حقیقت ہی میرے لیے مرنے کے قریب تھی کہ مجھے آگے جسم فروشی کے لیے بیچا گیا تھا۔ آج مجھے میری ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، پر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے چچا اور اس کے بیٹے نے میرے سامنے ہی پیسے لیے اور مجھے ان دونوں جوانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلتے بنے۔ ان دونوں جوانوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ مجھے آج شدت سے اپنی ماں اور اس کی سختیاں یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا تھا کہ کاش میں اس وقت اپنی ماں کی بات مان کر اس لنگڑے سے ہی شادی کر لیتی تو آج میری عزت محفوظ ہوتی۔ مگر اب صرف پچھتانے اور دعا کرنے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے پوری شدت کے ساتھ دعا کرنی شروع کر دی تھی کہ میری عزت اور جان بچ جائے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ آگے پولیس والوں نے اس گاڑی کو روکا۔ وہ دونوں جوان بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کچھ لے دے کر گاڑی کو چیکنگ سے روکنا چاہا، پر شاید اس بار پولیس والے بھی ایماندار تھے۔ انہوں نے ان دونوں جوانوں کو گاڑی سے باہر نکال کر سب سے پہلے ان کے فون ضبط کیے اور پھر گاڑی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مجھے ان بدبختوں نے گاڑی کی ڈگی میں چھپایا ہوا تھا۔ میرا گرمی اور خوف سے برا حال تھا، پر پولیس والوں نے مجھے گاڑی کی ڈگی سے برآمد کر لیا تھا۔ وہ مجھے اور ان دونوں جوانوں کو لے کر تھانے چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ مجھے بچانے والی میری ماں تھی۔ وہ اور میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر اتنا روئے کہ لیڈی پولیس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کچھ دیر میں پولیس نے میرے چاچا چاچی اور اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ان لوگوں نے مجھے کتنے سال پیار محبت کے جال میں پھنسائے رکھا، لیکن مجھے حیرت میں مبتلا تو میری ماں کا رویہ بھی کر رہا تھا۔ کہاں تو وہ میری جان کی دشمن بنی ہوئی تھی اور کہاں اب مجھے خود سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی علیحدہ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی حیرت کو دور کرنے کے لیے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا کہ وہ میری جان لینے کے کیوں در پہ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ ہمارا گروہ جہاں ہم سب رہتے تھے وہ پہلے چھوٹی بچیوں کو اغوا کرتے تھے، پھر جب وہ بچیاں بڑی ہو جاتیں تو ان کو آگے بیچ دیا کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی وجہ سے واپس آ جاتی تو اس کی شادی گروہ میں ہی کسی سے کر دی جاتی تھی اور ایک نئی اغوا شدہ بچی انہیں پالنے کے لیے دے دی جاتی تھی۔ میری ماں بھی اسی طرح سے گروہ میں آئی تھی، اسے بھی آگے بیچا گیا تھا، مگر جب وہ مزید جسم فروشی کے قابل نہ رہی تو اس کی شادی میرے باپ سے کروا دی گئی تھی اور پھر مجھے اغوا کر کے اسے پالنے کو دے دیا گیا تھا۔ میرے باپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے آگے نہیں بیچے گا۔ اس بات کی خبر جب اس کے بھائی کو ہوئی تو اس نے میرے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر جب وہ نہ مانا تو اس کا ایکسیڈنٹ کروا کے اسے مار دیا گیا۔ مرنے سے پہلے میرے باپ نے میری ماں سے وعدہ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری ماں مجھے اس گروہ کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے گی۔ پھر میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے اس گروہ سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ پر سختیاں بھی اسی لیے کرتی تھیں تاکہ میں کسی کی نظروں میں نہ آ سکوں، پر میرا چاچا اور اس کی بیوی میرے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے ہی میرے دودھ میں زہر ملایا تھا تاکہ مجھے میری ماں سے بدگمان کر سکے، اور انہوں نے ہی میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی تاکہ میں مزید اپنی ماں سے نفرت کرنے لگوں۔ میری ماں ان کی سازشیں سمجھ چکی تھی، اسی لیے اس نے میرا نکاح کروانا چاہا تھا، پر اس وقت میں اپنی ماں سے شدید نفرت کرنے لگی تھی اور میں نے ہی اپنی ماں کے ارادوں کا اپنے چچا زاد کو بتا دیا تھا۔ مجھے افسوس ہوا تھا اپنے آپ پر، کیونکہ میں اپنی ماں کو، جو کہ میری سگی ماں بھی نہیں تھی لیکن اس نے مجھے پالا پوسا تھا، میں نے اس پر کیوں شک کیا۔ اب ان باتوں کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میری ماں نے میری شادی بہت اچھی جگہ کروائی ہے اور اب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، پر جب بھی ان واقعات کو سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
کہ اگر میری ماں نے اس وقت مجھے نہ بچایا ہوتا تو میں بھی آج کہیں انہی لوگوں کی طرح حرام زندگی گزار رہی ہوتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔